السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم موت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے تھے۔ موت کیا ہے تفصیل سے آپ سمجھ چکے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا آج کے ٹاپک پر میں آؤں گا۔ ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے چکھنے سے کیا مراد ہے، یہاں پر تھوڑا ہم سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بہترین چیز بنی ہے، کوئی بہترین میٹھا بنا ہے، اسے جب آپ چکھتے ہیں تو تھوڑے سے میٹھے سے آپ کو سارے میٹھے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا میٹھا آپ نے چکھا تو یہ اندازہ قائم ہو جاتا ہے کہ جو سارا کے سارا میٹھا بنا ہوا ہے وہ کس قدر ہے، کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا۔ اگر آپ کوئی اچھی چیز چکھتے ہیں تو اس کا مزہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اچھا مزہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے کوئی کڑوی چیز چکھی ہے تو وہ کڑوی چیز کا چکھنا بنسبت میٹھی چیز کے اثر سے زیادہ اثردار ہوتا ہے، زیادہ دیر پا اثردار ہوتا ہے، دیر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ وہی کڑوی چیز آپ کو بارہا ستاتی ہے۔ تو چکھنا، یہ بھی چکھنا ہے، وہ بھی چکھنا ہے۔ یہ چکھنا ایسا چکھنا ہے کہ تھوڑا سا چکھے تو سیٹسفیکشن ہوا، سکون اطمینان ہوا، اور وہ چکھنا ایسا ہے کہ ہمارے چکھنے کو چکنا چور کر دیا، ہمارے ذائقے کو چکنا چور کر دیا۔ یہ بھی چکھنا ہے، یعنی اچھا مزہ بھی چکھنا ہے، یہ مزہ بھی چکھنا ہے۔ اب یہ مزہ چکھ چکے تو اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ نیک روح ہے تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جانا ہے، مجھے آخری منزل کی طرف جانا ہے، جلدی لے چلو۔ اور بد روح ہے تو کہتی ہے کہ رک جاؤ، ذرا صبر کر لو، تھوڑا رک جاؤ۔ بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جانے کے لیے بے چین ہے، وہ جانے کے لیے ٹال مٹول کا معاملہ پیش کر رہی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک اگرچہ کے پنجرے میں طوطا بند ہے اور اس طوطے کے پنجرے کے دروازے کو کھول دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اڑ جا، تو نہیں اڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں اڑا؟ اس لیے نہیں اڑا کہ پنجرے کے باہر 3-4 بلیاں منتظر ہے کہ وہ پنجرے کے باہر آئے گا، اسے دبوچ لیں گے۔ اس کے برخلاف ایک ایسا بھی موقع ہے کہ پنجرے کا دروازہ کھولنے کی دیر تھی، فوری طوطا اڑ چلا۔ وہ طوطا اڑنے والا جو تھا وہ نیک روح ہے، جو جلدی اس مقام سے، اس دنیا سے جانا چاہتی ہے۔
اس کے برخلاف وہ طوطا جو نہیں اڑنا چاہ رہا تھا، وہ اپنے عذاب کو دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے. قبر میں جائے گا تو اس کی طرح اس کے مختلف منازل اس کو سمجھ میں آ رہے کہ ایسا ایسے منازل طے کرنا ہے. اسی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے قرآن شریف میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر یعنی دنیاوی ساز و سامان کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا. دنیاوی ساز و سامان کا معاملہ کیا ہے؟ اتنا ہو تو پھر اور ہو جائے، اتنا ہو تو پھر اور ہو جائے، اتنا ہو تو پھر اور ہو جائے. یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ ہرس، یہ طمع، یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو کبھی ختم ہونے والی نہیں. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاتے ہو. سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کب تک یہ ہرس طمع رہتی ہے؟ قبر میں جانے تک رہتی ہے. آئیے چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے بعد ہم نے ارشاد فرمایا خبروں کی زیارت کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے. مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے. یہ یعنی خبروں کی زیارت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ موت کی یاد دلاتی ہے. یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے ہاں مجھے یہاں پر آنا ہے، چاہے جتنی بھی طویل میری زندگی ہو، وہ زندگی کا خاتمہ ہے اور مجھے یہاں پر آنا ہے. دوسری حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرمائے تھے، میں نے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو. اب حکم دے رہے ان کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا کرتی ہے. یہ ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے. دو بڑی باتیں اس میں سامنے آئی. پہلے تو منسوخ حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم زیارت کرو. اس کے بعد آقا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے. آخرت میں یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقام ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی خبر کی زیارت ہر جمعہ کو کرے گا تو اس کی بخشش کی جائے گی اور وہ بھلائی کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور وہ فرما بردار اولاد میں اس کا شمار ہوگا. یہ جس مشکات شریف میں موجود ہے. یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. ماں باپ کی خبر کو جا رہا ہے، حق ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی بخشش ہو جائے گی، فرما بردار اولاد میں اس کا شمار ہوگا اور بھلائی کرنے والوں میں اللہ اس کا شمار فرمائے گا. عام طور پہ قبرستانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بے تحاشا بیٹھ جاتے ہیں. تو اس بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ خبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ ابو داؤد کی حدیث شریف موجود ہے. قبروں میں بیٹھنے سے منع ہے. عام طور پہ بزرگان دین کے سالانہ فاتحہ یا عرس شریف وغیرہ کے موقع پر قبرستان میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. قبرستانوں میں لوگ دکانیں لگاتے ہیں، قبرستانوں میں بیٹھ لوگ کے کھاتے پیتے ہیں. دیکھیے منع کیا گیا، اس سے بچو. حدیث شریف میں جب آیا ہے تو اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد کہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. دونوں باتیں پاسبل ہے، یا یہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوقت خبر برحق ہے. ذوقت خبر یعنی خبر کا دبانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سوال کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نیکوکاروں کو بھی دباتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ نیکوکاروں کو بھی دباتی ہے، گناہ گاروں کو بھی دباتی ہے. سوال کیا گیا نیکوکاروں کو کیسے دباتی ہے؟ تو آقا نے کہا نیکوکاروں کو ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا جب چھوڑتی ہے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، پھر بچے کی طرف لوٹ آتی ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے محبت سے دباتی ہے. یہ محبت کا دبانا وہ دبانا ہے. نیکوکاروں کی ذوقتہ قبر جو ہے
یہ ماں کا اپنی اولاد کو محبت سے دبانے کے مترادف ہے۔ بنسبت اس کے آقا فرماتی ہیں جو گناہ گاروں کو خبر دباتی ہے وہ کیسے دباتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں دونوں ہاتھ کو اپنے ایسے رکھ کے یوں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، خبر ایسا دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں، خبر ایسا دبائے گی کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ یہ ذوقت خبر ہے، ذوقت خبر برحق ہے، ہونے والا ہے۔ اب ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے زندگی کے رویے کے حساب سے ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری خبر کون سا دختہ ہمارے اوپر اپنائے گی، کیا محبت بھری ماں والی ذختہ ہوگا یا پھر ایسا غصے والا ذختہ ہوگا جس سے ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ حدیث میں یہ ہے کہ خبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے خبر ابرار، ایک ہے خبر فجار۔ خبر ابرار کا مطلب کیا ہے؟ وہ خبر جو نیک لوگوں کی خبر ہوتی ہے، نیکوکاروں کی خبر کو خبر ابرار کہا گیا ہے۔ اور خبر فجار کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گاروں کی خبر، گناہ گاروں کی خبر کو خبر فجار کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، اس کے دروازے ہیں۔ آپ یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ آئیے، ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کا روزہ قبرستان کی طرف سے ہوا اور ایک نئی خبر کی اوپر آپ کی نظر پڑی۔ جیسی نظر پڑی آپ رجوع الی اللہ ہوئے، دل میں ایک بات آئی کہ اس خبر کے حالات جاننا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میں اس خبر کے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نظروں کے سامنے جو پردے تھے ہٹا دیے اور خبر کے اندر کی حالات آپ کو نظر آنے لگے۔ وہ جو میت دفن تھی اس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا تھا، اور مدفون آدمی یعنی میت مخاطب ہو رہی، اے علی اس آگ سے بچنے کے لیے دعا فرمائیے، اللہ سے دعا کرے کہ میں اس آگ سے بچ جاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور رجوع الی اللہ ہوئے، دعا کو ہوئے اللہ اس کی عذاب میں کمی فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علی تم اس کے بارے میں دعائی مت کرو، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک میں روزے ضرور رکھتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات میں گناہ کرتا تھا، مختلف گناہ میں ملوث رہتے ہوئے نے اپنی زندگی گزارا، لہٰذا اس کے حق میں دعا نہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ، اے میرے مالک، اے رب ذوالجلال، یہ بڑی آس و امید سے مجھ سے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، میں پھر دوبارہ معروض عرض کرتا ہوں، میرے مولا اس پر رحم فرما دے، اس کے عذاب اس کا عذاب اٹھا لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی، عذاب ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر کے اندر جو دفن کرا ہوا جنازہ ہے، میت ہے، وہ میت خبر پر بیٹھنے والے پرندے کو جان جاتی ہے آیا وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی خبر والے کے پاس زیارت خبر کے لیے پہنچتا ہے تو خبر والا بہت دور سے جان جاتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار میرے پاس آ رہا ہے، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ایک واقعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار کی خبر کو میں روزانہ جاتا تھا، وہاں پر بیٹھتا تھا، زیارت کر کے وہاں پر کچھ دیر بیٹھتا، تلاوت وغیرہ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی جنازے میں چلے جانے کی طرف سے میں میرے والد محترم کی خبر کو نہیں گیا۔ والد محترم رات میں خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹا آج خبر پر کیوں تشریف نہیں لائے؟ کیا ہوگا کہ ایسا تم آج خبر پہ حاضر نہیں ہوئے؟ تو میں نے اپنے بجان سے پوچھا، بجان میں جو حاضر ہوتا ہوں آپ کو معلوم ہوتا ہے؟
رب ذوالجلال کی قسم، تم جب آتے ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے، تمہارے آنے کی خبر دور سے جب تم دیکھ لیتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم آ رہے ہو، اور تم بیٹھتے ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، جب تم یہاں سے جاتے ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم جا رہے ہو، اور میری نظروں کے اوجھل ہونے تک میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارے آتے ہوئے دیکھتا ہوں اور جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ قبور پر جو حاضر ہوتے ہیں ان کو جو اہل خبر ہے دیکھتے ہیں، اسی لیے کیا حکم ہے، جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو وہاں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم اتنا کہہ لو، باقی اور دعائیں حدیث میں آئی ہے، یہ کم سے کم اتنا کہہ لو، السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا کہہ لو کم سے کم۔ بہرحال یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ اس پر بے شمار واقعے ہے، بے شمار اور احادیث ہے، بے شمار باتیں اس سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ہمارے وقت کے حساب سے ہم کو کام کرنا ہے، لہٰذا میں اختصار کی طرف لے جا رہا ہوں، اور میں یہ معروضہ عرض کرتا ہوں تمام امت محمدیہ سے، جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے گی ان سبوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ہماری خبر پہ نظر رکھ کے گزاریں گا، سمجھے کہ یہ ہماری آخری منزل ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، فقیر ہے بھی تو وہاں جانا ہے، امیر ہے بھی تو وہاں جانا ہے، وزیر ہے بھی تو وہاں جانا ہے، بادشاہ ہے بھی تو وہاں جانا ہے، عالم ہے بھی تو وہاں جانا ہے، جاہل ہے بھی تو وہاں جانا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی انسان ہے وہاں پر جانا ہے۔ جب جانا ہے برحق ہے پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ادباً گزارش ہے کہ خبر میں جانے سے پہلے خبر کی آپ تیاری کر لیں تاکہ پشیمانی نہ ہو، تاکہ ہم افسوس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم کو خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو ہماری خبر کو جانے سے پہلے، میرے مولا خبر میں جانے سے پہلے ہماری خبر کو منور فرما دیجیے، میرے مولا ہمارے وہ اعمال، ہم ایسے اعمال ہمارے سے سرزد ہو کہ ہماری خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے، میرے مولا ہماری خبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہونے سے بچا لیجیے، میرے مولا ہماری خبر کو خبر ابرار بنا دیجیے، میرے مولا ہماری خبر کو خبر ابرار بنا دیجیے، میرے مولا ہماری خبر کو خبر فجار ہونے سے محفوظ فرما دیجیے، میرے مولا ہماری خبر کو خبر فجار ہونے سے محفوظ فرما دیجیے، میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم کے انسانوں کی حفاظت فرمائیے، میرے مولا جہاں کے مسلمان جہاں کے بھی انسان جہاں کے بھی پریشان حال بیماری کی طرف سے ہے، میرے مولا کووڈ-19 کورونا وائرس کی طرف سے میرا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرمائیے، میرے مولا خصوصاً عالم اسلام کی خصوصی حفاظت فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کو اس جان لیوا مہلک مرض سے محفوظ فرمائیے، میرے مولا جو مرض میں مبتلا ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دیجیے، میرے مولا ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی نصیب فرمائیے، اور ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اور ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اور ایمان کی موت نصیب فرمائیے، بجائے طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔